نہیں میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کلام الہی کے ساتھ میرا کلام بھی آئے، میں اپنی نفی کروں گا تاکہ اللہ کا کلام عزت پائے۔ عزیزان گرامی، نبی نے قلم کبھی ہاتھ میں یوں نہیں لیا کہ اگر ایک دفعہ بھی کسی نے لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا نا تو کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے۔ ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے، اللہ کا کلام اللہ ہی کا رہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سرکار یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا ہو جسے اللہ نے اپنے علم کا مجسم وجود بنایا ہو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اپنے علم کو جب کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور اللہ جب اپنے علم کو پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے۔ یہ سرکار دو جہاں علم الہی کا مکمل وجود ہے، لہٰذا یہ وہاں سے پڑھ۔ اچھا، یہ تو مولا نبی کی بات، اور مولا نبی کی بات پوری ہی نہیں ہوتی جب تک کہ مولا علی کی بات نہ ہو۔ سرکار ہی پسند نہیں کرتے اس بات کو۔ سرکار فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، ہماری حقیقت ایک ہے، جلوے دو ہیں۔ وجود محمدیہ اور وجود حیدریہ ایک ہے، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ جو ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو جز کا حصہ بن جائے پھر اسے اللہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ صمد کو کہتے ہیں اور صمد بے نیاز کو کہتے ہیں، اور جز کا محتاج ہوتا ہے وہ صمد نہیں ہوتا۔ یہاں مولا علی وہاں سے پڑھ کر آئے۔ جب ہر پیغام مولا کی زبان سے ایسا جاری ہوتا تھا کہ لوگ ششدر رہ جاتے تھے، مولا مستقبل کی باتیں فرماتے تھے، آئندہ کی باتیں بتاتے تھے۔ جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، جنگ بھی بہت ہی منفرد جنگ ہے، ایک ہی جنگ ہے تاریخ بشریت کے اندر جسے جنگ نہروان کہتے ہیں، وہ کام بھی علی نے کر کے دکھایا ہے۔ تو ایک شخص دوڑتا ہوا ہے، علی نہ جائیے، یہ جنگ آپ کے لیے ناکام رہے گی، آپ اس جنگ میں کامیاب نہیں لوٹیں گے۔ حضرت نے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں کامیاب نہیں رہوں گا؟ کہنے لگا ہاں، آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ دیکھا آپ نے، کچھ لوگ اپنی حدوں کو نہیں جانتے اور ائمہ کا حساب بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ خبردار میرے بچے اور جوان، یہ جو طوطوں سے فال نکالنے والے بیٹھے ہیں نا، یہ جو جگہ جگہ بورڈ لگائے بیٹھے ہیں، یہ فال نکالنے والے اور تقدیریں بتانے والے، جن کے پاس علم ہو، جن کے پاس عزاخانہ ہو، وہ اپنی تقدیریں کہیں اور کھلوائیں گے۔ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ فال وال نہیں نکلواتے، لکیروں پر نہیں چلتے۔ جی ہم تو اگر اس دروازے پر آ جائیں تو ہمارے ہاتھ کی لکیر بدل جاتی ہے، ہمارا تعلق اگر لگا آپ کا ستارہ گردش میں، یہ جنگ آپ کامیاب نہیں لڑ پائیں گے، آپ ہار جائیں گے۔ حضرت گھوڑے پر بیٹھ چکے تھے، گھوڑا نہیں گھوڑی تھی، مادہ تھی، اتفاق سے پیٹ سے بھی تھی۔ اتر کے حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش۔ حضرت نے فرمایا چل یہ بتا دے وہ کون سا ستارہ ہے جب وہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت آتی ہے؟ نہیں پتا تھا اسے۔ حضرت نے فرمایا تھا اچھا بتا میری گھوڑی کے سنگ کے نیچے کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا، تجھے زمین کا نہیں پتا؟ پھر میرے مولا نے اپنی گھوڑی کے شکم پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا رہا، تو آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے۔ سن میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں، مگر جیسی جنگ میں یہ لڑنے جا رہا ہوں ایسی کامیاب جنگ میں نے لڑی نہیں ہے۔ میں تجھے جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 9 شہید نہیں ہوں گے، ان کے 9 بچیں گے نہیں۔ اور حتیٰ جب مولا یہ کہہ کر آگے بڑھے تو ایک چاہنے والے نے پوچھ لیا مولا ہمارے لوگ کون کون شہید ہوں گے؟ تو اللہ میرے مولا نے پہلے بتا دیا کہ ہمارے فلاں 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 نام بتا دیا کہ شہید کون ہوگا، اور جو وہاں سے بھاگ کر جانے والے تھے جو بچ کر بھاگے، مولا بھاگنے والوں کے نام بھی بتا دیے۔
جی 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 علامہ مفتی جعفر حسین قائد ملت جعفریہ نے شرح لکھتے ہوئے جب اس خطبے کی شرح لکھی ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ 2 افریقہ بھاگے، 2 عدن بھاگے، 2 یمن بھاگے، ہو سکتا ہے 2 افغانستان بھی بھاگے ہوں۔ والی کی تلوار سے بچنے والے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات میں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ عزیزان گرامی، اب یہاں یہ علم لے کر آنے والا گھرانہ، یہ وہاں سے غیرت لے کر آنے والا گھرانہ، وہاں سے عزت لے کر آنے والا گھرانہ، وہاں سے سخاوت لے کر آنے والا گھرانہ، جی یہ وہاں سے شجاعت لے کر آیا ہے، جو ماں کی گود میں حیدر کہلائے، جو گہوارے کے اندر کلہ اجدر کو چیر دیتا ہو، شجاعت اس کی کس درجے پر ہوگی؟ یہ سب وہاں سے باکمال ہستیاں بھیجی گئی ہیں، تبھی ہم اس دروازے پر بیٹھیں تاکہ ہمارے اندر نقص برطرف ہو اور ہمارے